بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کا دوسرا باب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذیلی عنوان آج ہم ڈسکس کر لیں گے۔ جہاں تک پہنچے ہم وہ ہے رشتہ اخوت۔ مکہ سے جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان کی آبادکاری کے لیے حضرت سلم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنا دیا۔ یہ اخوت حقیقی اخوت سے بڑھ گئی۔ اس موقع پر انصار مدینہ نے جس فیاضی، جس اثار اور جس میزبانی کا ثبوت دیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے دولت، مال، زمین، جائیداد اور کھیتی باڑی میں برابر کا شریک کر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ حقیقی بھائی ہوں۔ یہ تھا رشتہ اخوت، جس سے ہمیں لیسن ملتا ہے کہ ہم نے آج کے زمانے میں کیسے اپنے آس پاس مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنا ہے۔ اگلا موضوع ہے میثاق مدینہ۔ آن حضرت سلم نے مدینہ پہنچ کر جہاں مسلمانوں کو منظم کر کے ایک جماعت کی تشکیل دی، وہاں یہود مدینہ کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کی روح سے قرار پایا کہ یہود کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے۔ مسلمانوں یا یہودیوں پر اگر کسی تیسرے فریق نے حملہ کیا تو وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اگر کوئی بیرونی طاقت مدینے پر حملہ کرے گی تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ کوئی فریق قریش کو پناہ نہیں دے گا۔ فریقین میں سے جب کوئی تیسری طاقت سے صلح کرے گا تو دوسرے فریق کو بھی اس سے صلح کرنی پڑے گی، البتہ مذہبی لڑائیاں اس سے مستثنیٰ رہیں گی۔ اگلا ذیلی عنوان، جب یہ تمام تر معاملات طے پائے گئے، اب مسلمانوں کی عام مخالفت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مدینہ پہنچ کر مسلمان مکہ کی طرح ستم رسیدہ نہیں رہے تھے، بلکہ انصار مدینہ کی حمایت اور مدینہ کے حالات کی وجہ سے انہیں کافی تقویت ملی تھی، مگر یہاں پہنچ کر ان کے دشمنوں میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہود مدینہ۔ آن حضرت سلم کی آمد سے پیشتر مدینہ کے یہود کی مالی حالت بہت اچھی تھی۔ مدینہ کی تجارت مکمل طور پر انہی کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اوس و خزرج کو لڑنے کے لیے روپیہ اور اسلحہ فراہم کرتے تھے اور ان سے بھاری سود وصول کرتے تھے۔ یہود کا مذہب الہامی تھا، جبکہ اوس و خزرج بت پرست تھے، اس لیے ان پر یہود کا مذہبی رعب چھایا ہوا تھا۔ مگر آن حضرت سلم کی آمد کے بعد اوس و خزرج کی آپس کی لڑائیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، جس سے یہود کو مالی نقصان پہنچا۔ علاوہ ازیں مہاجرین مکہ تجارت پیشہ تھے۔ مکہ کے مہاجرین، ان کی آمد کی وجہ سے مدینہ میں یہود کی تجارتی اجارہ داری ختم ہو گئی اور اس سے بھی یہود کو مالی نقصان پہنچا۔ نیز اسلام قبول کرنے کے بعد انصار مدینہ اپنے مذہب کو یہودیت سے افضل سمجھنے لگے۔ یہود مدینہ اپنے ان تمام نقصانات کا ذمہ دار اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتے تھے، اس لیے اسلام کی مخالفت کرنا وہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ آن حضرت سلم نے مدینہ آتے ہی یہود سے جو معاہدہ کیا، اس کی وجہ سے یہود خاموش رہے، مگر آہستہ آہستہ ان کی مخالفت ظاہر ہوتی گئی۔ یہ مسلمانوں کی عام مخالفت جو یہودیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ اگلا ایک بہترین جو یا تاریخ میں ایک ایسا جو ہے واقعہ رونما ہوا، جس کو قرآن کریم میں بھی اور تاریخ میں بھی منافقین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ منافقین
آن حضرت سلم کی مدینہ آمد سے پیشتر اوس و خزرج میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جو جنگ بؤاس کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں دونوں قبیلوں کے بیشتر جوان مرد کام آئے اور دونوں قبیلوں کا بھاری نقصان ہوا۔ چنانچہ اس جنگ کے خوفناک نتائج نے دونوں قبیلوں کی آنکھیں کھول دی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی آپس میں نہیں لڑیں گے۔ نیز انہوں نے مل کر یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ قبیلہ خزرج کے ایک شخص عبداللہ بن ابئی کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابئی کی تاج پوشی کی تیاریاں ہونے لگی۔ اسی دوران مدینہ میں اسلام کا پیغام پہنچا اور تھوڑے ہی عرصے بعد آن حضرت سلم ہجرت کر کے خود مدینہ تشریف لے آئے اور اوس و خزرج کے لوگوں نے آن حضرت سلم کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا اور عبداللہ بن ابئی کی تاج پوشی کو بھول گئے۔ اگرچہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے عبداللہ بن ابئی اور اس کے ساتھیوں نے بھی بظاہر اسلام قبول کیا، لیکن در پردہ وہ اسلام اور آن حضرت سلم سے دشمنی رکھنے لگے۔ اسی منافقت کی وجہ سے اس گروہ کو منافقین اور عبداللہ بن ابئی کو رئیس المنافقین یعنی منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اس سے جڑا ہوا اگلا عنوان ذیلی عنوان جو کہ قریش کو جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا ان تمام سب ٹاپکس میں، عرب میں مذہبی، سیاسی اور معاشرتی برتری حاصل تھی۔ وہ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے ناطے سے پورے عرب کے مذہبی پیشوا تھے۔ وہ تمام عربوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے اور عرب قبائل بھی ان کی برتری کو تسلیم کرتے تھے۔ اگرچہ خود آن حضرت سلم کا تعلق قریش کی ایک شاخ یعنی معزز شاخ بنو ہاشم سے تھا، مگر قریش آن حضرت سلم کی تعلیمات کو اپنے قبیلے کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آن حضرت سلم کو ان کے مشن سے روکنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کیے۔ انہوں نے نو مسلموں پر اتنے ظلم ڈھائے کہ آن حضرت سلم کو مجبوراً مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ جب قریش نے دیکھا کہ مدینہ میں آن حضرت سلم کا مشن دن بدن ترقی کر رہا ہے اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو انہیں عرب میں اپنی سیادت خطرے میں نظر آئی اور یہ بھی ڈر ہوا کہ کہیں آن حضرت سلم طاقت حاصل کرنے کے بعد مکہ پر حملہ کر کے اہل مکہ سے ان کی زیادتیوں کا انتقام نہ لے اور خانہ کعبہ سے ان کے بتوں کو نکال کر ان کی بے حرمتی نہ کرے۔ اس لیے مدینہ میں اسلام کی ترقی کو روکنا وہ اپنا مذہبی فرض سمجھتے تھے۔ اب آخر میں ساتواں جو ہمارا عنوان ہے، اس کے بعد چونکہ ہمارے پھر غزوے شروع ہوں گے، ان پہ ڈسکس کریں گے۔ مسلمانان مدینہ کے خلاف قریش کی کارروائیاں۔ قریش مکہ نے مسلمانوں کو مدینہ سے نکلوانے کے لیے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابئی کو لکھا۔ کیا لکھا ہے؟ کہ تم نے ہمارے آدمی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، یا تو تم لوگ اسے قتل کر دو یا اسے اپنے ہاں سے نکال دو، ورنہ ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ مدینے پر حملہ کریں گے اور تم کو فنا کر کے تمہاری عورتوں کو تصرف میں لائیں گے۔ جب آن حضرت سلم کو اس خط کی اطلاع ملی تو آپ سلم نے عبداللہ بن ابئی کو سمجھایا کہ کیا تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لڑو گے؟ چونکہ اکثر اہل مدینہ مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے عبداللہ بن ابئی قریش کے حکم کی تعمیل نہ کر سکا۔ قریش نے انصار مدینہ پر بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تاکہ وہ آن حضرت سلم کا ساتھ چھوڑ دے۔ اسی زمانہ میں قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ انصاری عمرہ کے لیے مکہ گئے اور اپنے پرانے دوست امیہ بن خلف کے ہاں مہمان ہوئے۔
جب وہ امیہ بن خلف کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو قریش کے بعض افراد نے انہیں دھمکی دی اور کہا کہ تم لوگوں نے بے دینیوں یعنی مسلمانوں کو پناہ دی، اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد نے جواب دیا کہ اگر تم نے مجھے حج سے روکا تو ہم تمہارا مدینہ کا یعنی تجارتی جو راستہ تھا، تجارت شام کا، وہ راستہ بند کر دیں گے۔ ایسے حالات میں جب کہ قریش مکہ آن حضرت سلم اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے تھے یا منصوبے بنا رہے تھے، آن حضرت سلم نے بھی دفاعی تدابیر شروع کی۔ آپ سلم نے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے گروہ مختلف سمتوں میں بھیجے تاکہ وہ قریش کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھ سکیں۔ آپ سلم نے مدینہ کے آس پاس بسنے والے قبائل سے معاہدے کیے تاکہ قریش کے حملے کی صورت میں وہ مسلمانوں کا ساتھ دے۔ آپ سلم نے قریش پر اقتصادی دباؤ ڈالنے کے لیے ان کی شام کی تجارت بند کر دی تاکہ وہ صلح کرنے پر مجبور ہو جائے۔ رجب 2 ہجری یعنی 624 عیسوی میں آن حضرت سلم نے ایک صحابی عبداللہ بن جہش کو 12 آدمیوں کی مختصر جماعت کے ساتھ قریش کے کاروان تجارت کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے بھیجا اور اس سے نخلہ کے مقام پر قیام کا حکم دیا۔ اتفاق سے اس سے قریش کے چند آدمی جو تجارتی سامان کے ساتھ شام سے آ رہے تھے مل گئے۔ عبداللہ نے ان پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں ایک قریشی عمرو بن حضرمی مارا گیا، 2 آدمی گرفتار ہوئے اور سامان عبداللہ کے ہاتھ آیا۔ عبداللہ سامان اور قیدیوں کے ساتھ مدینہ آیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اس فعل پر ناپسندگی کا اظہار فرمایا۔ تو یہاں تک ہم جائزہ اگر لیں تو اس سے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے جیسا اس سے بہتر ہو سکتا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن دشمنوں نے ہر جگہ ہر مقام پر معاہدے توڑے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی ہے، ان پہ زیادتیاں شروع کی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو مجبوراً اپنی ڈیفنس کے لیے انہوں نے یا تو ہتھیار اٹھایا ہے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی ہے۔ تو یہاں تک یہ تمام تر جو ہے مختصراً کارروائی ہم نے بیان کی۔ انشاءاللہ اس سے آگے جو بہت ہی انٹرسٹنگ جو چیزیں آئیں گی ہمارے لیکچر نمبر 6 میں جو آئے گا وہ ہم غزوہ بدر سے شروع کریں گے کہ مسلمانوں کا پہلا جنگ کیسے ہوا، اور اس سے پہلے ان تمام حوالات کا جو ہے یا حالات کا ہم جائزہ لیں گے۔ تو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔